سب سے پہلے جمعے کو کٹوا دیں گے. یہاں سے لے کر یہاں تک میں تو ان کا خادم ہوں. دائیں بائیں علماء اکرام بیٹھے ہیں. اور بھائی کیوں فتویٰ نہیں دیتے؟ ابراہیم حنفی صاحب اپنی تقریر کے اندر بتانا، جب تیری دکان کے اوپر کتبہ لٹکا ہوا ہے سادہ شیپ 30 روپے کی، اعلیٰ شیپ 50 روپے کی، خدا کی قسم ہے ادھر لوگ داڑھی مڈوا کے جاتے ہیں، ادھر آسمان سے فرشتے خدا کی لعنت برسا کے جاتے ہیں. کیوں نہیں فتویٰ دیتے علماء اکرام؟ جو محمد کی سنت کو اجاڑے گا اس کی گھر کی روٹی حرام ہے، اس کا چندہ حرام. یہ ایسا گنونا جرم ہے. بیت اللہ کا طواف کرے گا تب بھی گناہگار، اعتکاف بیٹھے گا تب بھی گناہگار، نماز کے سجدے میں پڑا سبحان ربی الاعلیٰ کہے گا تب بھی گناہگار ہے. خدا کی قسم یہ داڑھی آپ سمجھتے کیا ہو؟ یہ داڑھی اتنی برکت والی. میرے عزیزو علماء اکرام نے فرمایا، محققین نے تحقیق کی، فرمایا جس کے جوڑوں کا درد نہ جاتا ہو، جس کے گوڈوں کا درد نہ جاتا ہو، کمر کی ریڑھ کی ہڈی کا، کندھوں کا درد نہ جاتا ہو، فرمایا ڈاکٹر آزما لیے، دوائیاں آزما لی، کیا کروں؟ فرمایا جب بھی وضو کرے جتنے قطرے پانی کے داڑھی پر رہ جاویں سب کو یوں کر کے نچوڑ لے، جہاں جہاں درد ہوئے وہاں وہاں پھیر لے، وہاں وہاں مل لے، اللہ بڑے سے بڑے درد سے شفا عطا فرما دے گا. علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے داڑھی کے بارے میں لکھا، فرمایا جو داڑھی لے کے قبر میں جاوے گا فرشتے چہرے سے کپڑا ہٹا کے کہیں گے من ربک. دوسرا فرشتہ کہے گا کیوں سوال کر رہا ہے؟ کہ اللہ کا حکم ہے. کہ جا اللہ کو جا کے بتلاویں، اس سے سوال کرنے کی کیا ضرورت، اس کے چہرے پر محمد کی سنت نظر آ رہی ہے. کوٹ ادو میں آج سے 5 سال پہلے آئل ٹینکر میں آگ لگی، 35 آدمی روڈ کے اوپر جل کر کوئلہ ہو گئے. خدا کی قسم جسم کی نشاندہی نہیں ہو رہی تھی، لیکن محمد عربی کی سنت 35 کے 35 لوگوں کے چہرے پہ نظر آ رہی تھی. جل سکتی ہے؟ نہیں. چہرے پر داڑھی تھی تو وضحیٰ کا یہ نسبت ہے، نسبت. ایک اور کام تمہیں بتاؤ، جب رو رو کے تھک جاؤ دعائیں قبول نہ ہوتی ہو، اپنی داڑھی کو ہاتھوں میں پکڑ کر یوں کر لیا کرو، یا اللہ میرے چہرے کو دیکھ کے غصہ آتا ہے، محمد عربی کے سنت کو دیکھ کر اللہ تجھے پیار آتا ہے، چوم بھی لیا کرو. نیت کرو نہیں کٹاویں گے انشاءاللہ، رکھ کے دیکھو تو صحیح خدا کی قسم. پھر آپ نے سوچا ہائے ہائے روٹی کھاتے ہوئے ٹکڑا زمین پہ گر جاوے 6 دفعہ چومے گا، ایک روٹی کا ٹکڑا گر گیا اٹھا کے گلی میں 6 دل کا پڑا ہوگا اٹھا کے رکھ دے گا. جس کے صدقے سے اللہ نے 2 روٹیاں تجھے میرے پیٹ میں عطا فرمائی، کالی کملی والے کے صدقے سے اللہ نے کائنات بنائی. تجھے اندازہ بھی ہے 50 روپے دے کے داڑھی کٹا کے آیا، یوں کر کے تیری داڑھی کے بالوں کو انگلی پر رکھا، یوں نالی کے اندر جھٹک دیا. خدا پاک کی قسم جب تیری میری داڑھی کے بال نالی کی نظر ہوتے ہیں گنبد خضرا بھی ہلنے لگ جاتا ہے. شرم نہیں آتی؟ غلامی رسول کا نعرہ لگانے والوں یہ غلامی ہے، میلاد منانے والوں یہ غلامی ہے، لبیک یا رسول اللہ ختم نبوت کا نعرہ لگانے والوں یہ غلامی ہے. جو 4 سنت داڑھی کے بالوں کو سنبھال نہ سکا، حسین کے نانے کی ختم نبوت کی پگڑی کی حفاظت کیسے کرے گا؟ کراچی کے مفتی صاحب نے خواب دیکھا، مجھے نام بھی یاد ہے، میں نے 3-4 جگہ اظہار کیا، ٹیلی فون کر کے منع کر دیا میرا نام نہ لیا کرو. کراچی کے مفتی صاحب نے خواب دیکھا پورا گریبان خون میں بھرا پڑا تھا. مفتی صاحب کہنے لگے یا رسول اللہ خون کہاں سے آ رہا ہے؟ کہا پھر نام آنے لگا تھا، فرمایا میرے سینے سے آ رہا ہے. اللہ کے نبی آپ کے سینے سے خون کیوں آ رہا ہے؟ فرمایا صبح اٹھ کے میرے امتیوں کو بتلا دینا، جب تمہارے چہرے پہ اس طرح چلتا ہے، ادھر تمہارے چہرے پہ اس طرح چلتا ہے، میں محمد کے سینے پہ چھرا چلنے لگ جاتا ہے. جمعہ پڑھنے پہلی سب میں آؤ گے،
یار میرے یار کو ناراض کر کے میری بیٹھک میں آ، میں تجھے گھساؤں گا۔ اس کے یار کو ناراض کر کے، اس کے یار کی سنت کا مذاق اڑا کے اس کے سامنے آ کے بیٹھو اور رحمتیں برسائے گا۔ کہے گا فرشتوں تھپڑ مار کے سے باہر بگاؤ، یہ گندا میرے گھر کے اندر کیوں آ گیا ہے؟ ہاتھ جوڑتا ہوں خدا کے واسطے، کوئی کہتا ملک بچاؤ، میں کہتا ہوں نبی کی سنت بچاؤ، ملک خود بخود بچ جائے گا۔ کرو آج نیت داری کی، خدا کی قسم ابھی ابھی ڈاک مدینے جائے گی۔ مولانا ظفر احمد قاسم صاحب ٹھینگ موڑ والے فرماتے ہیں جو سنت کو چہرے پر سجانے کا ارادہ کرتا ہے اسی وقت فرشتے لے کے اس کے نام حضور کے روزے میں جاتے ہیں۔ مدنی آقا تیرے امتی نے داڑھی سجانے کا ارادہ کیا، حضور فرماتے ہیں میرے امتی کا نام بتاؤ، نام بتلایا جاتا ہے، داڑھی رکھنے والے کا کملی والا نام لے لے کر ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے لگ جاتا ہے۔